میرے مددگار کو میرے پاس بھیج دے۔ وہی الہی نازل ہوئی کہ محمد کہنا شروع کر جاتا ہے، وہ بھی پڑھ لیجئے تو غلط نہیں ہے کہ بے وحدانی ہے، اس لیے کہ یا اللہ کہنے والے سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یا محمد بھی خیر سے مانتے ہو یا نہیں، یا محمد والے سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یا علی بھی مانتے ہو یا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دونوں بڑوں نے کہہ رکھا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں یہ چھوٹا ہوگا۔ تو ایک ضربت تمام عبادتوں سے افضل قرار پائی، اور جب وہ ضربت امیر المومنین نے ماری تو ظاہر ہے کہ جب ذوالفقار چلے گی تو اس کے بعد ایک روایت ہے کہ بعد میں امیر المومنین اس تلوار کو لے کر گئے۔ یہ بچوں کو میں واقعات پڑھ رہا ہوں، شاید ان کے لیے نئے ہوں، یہ واقعات عام طور پر ممبر سے نہیں پڑھے جاتے۔ بعد میں امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام اس ذوالفقار کو لے کر گئے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سپرد کیا اور کہا کہ اب اسے دھو دیجئے گا۔ اور جب بی بی نے امیر المومنین علیہ السلام کی خواہش پر اسے دھو کر خود مولا کے حوالے کیا تو دیکھا کہ اس میں اب بھی ایک نشان موجود ہے، اس ذوالفقار پر اب بھی ایک نشان موجود ہے۔ اور امیر المومنین ذوالفقار کو لے کر آئے رسول اللہ کے پاس، کہا یا رسول اللہ یہ نشان اب تک ہے اس ذوالفقار پر۔ کہا اے علی، جو تمہاری ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے نا، اس ذوالفقار نے جھوم کر اللہ سے یہ درخواست کی کہ اے پروردگار، یہ علی کی خواہش نہیں، یہ ذوالفقار کی خواہش تھی کہ اے پروردگار میں چاہتی ہوں کہ میرے وجود پر اس ضربت کا اثر اور نشان ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے۔ لہٰذا اب یہ جو ذوالفقار پر نشان ہے اس ایک ضربت کا جو خندق کے دن ماری گئی، وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ اور جب علی کی ذوالفقار کے ذریعے سے خندق فتح ہو گئی، یہ 5ویں ہجری کا واقعہ ہے، تو ظاہر ہے کہ میں نے کہا تھا کہ احزاب تھے، یہ یعنی ایک گروہ نہیں تھا، الگ الگ تھے، تو اس میں یہودی بھی شامل تھے، تو انہیں بھی شکست ہوئی، لیکن وہ خفیہ طور پر مدد کر رہے تھے۔ اب وہ کھل کر سامنے آئے اگلی جنگ میں، وہ اگلی جنگ میں کھل کے سامنے آئے ہیں۔ مدینہ سے تقریباً شمال میں 165 کلومیٹر ہے خیبر، دور ہے، کافی دور ہے۔ وہاں انہوں نے اپنے قلعے بنانا شروع کیے تھے۔ ایک قلعہ نہیں تھا خیبر کا، یہ غلط فہمی ہے، 8 قلعے تھے، جس سب سے آخر جو قاموس کا قلعہ تھا وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذوالفقار سے فتح ہوا۔ باقی تو وہ قلعے تھے کہ جس میں کچھ میں ان کا مال و متاع تھا، کچھ میں خالی مستورات کو انہوں نے رکھا تھا، کچھ میں بچے تھے، تو وہ 8 قلعے تھے ٹوٹل، جس میں سے ایک قاموس کے قلعے ہی کو خیبر کا قلعہ کہہ دیا جاتا ہے، لیکن وہ پورا علاقہ خیبر تھا جس میں 8 الگ الگ قلعے تھے، اس کی تفصیل بھی ہے، اس کے نام بھی ہیں۔ اور وہ قلعے بعد میں جب فتح ہوتے گئے، دیکھو جانتے ہو اس میں 2 روایتیں ہیں کہ خیبر قلعے جب رسول اللہ تشریف لے گئے تھے تو اس وقت شروع ہی سے مولا علیہ السلام ساتھ میں تھے یا نہیں تھے۔ ہمیشہ آپ نے مجلس میں سنا ہے کہ بعد میں رسول اللہ نے بلایا، لیکن بہرحال دوسری روایت بھی ہے کہ شروع سے امیر المومنین ساتھ میں تھے، لیکن آشوب چشم میں مبتلا تھے، اور ابتدا کے جہاد میں امیر المومنین اسلام نے حصہ نہیں لیا تھا کسی خاص وجہ سے۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہے، وہ جانتے ہو کہ کیا مصلحت ہے، کہ جب تک اگر علی ہی ہر جنگ جتواتے رہے تو دوسرے ایکسپوز کیسے ہوں گے ادھر، تو پھر کہیں ایک موقع ایسا آنا تھا کہ علی کے بغیر بھی دیکھو کیا کر سکتے ہو، کیا اکھاڑ لوگے کسی کا، آ جاؤ۔ تو اور دوسری روایت ایک یہ ہے کہ مولا کائنات خود مدینہ میں تھے۔ تو اب دونوں روایتوں کے اعتبار سے میں نے آپ کی معلومات کے لیے کہہ دیا، تو میں وہ روایت پڑھا ہوں کہ مولا علیہ السلام مدینہ میں رہ گئے تھے اور رسول اللہ اپنے لشکر کے ساتھ گئے۔ جو خیبر ہے اس کا جو قلعہ ہے، اس میں جو 8 قلعے ہیں، اس میں اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ، یہ اصطلاح آپ سمجھ سکتے ہیں، کنٹری ود ان دا کنٹری۔ یہودی یہ چاہتے ہیں کہ اب ہماری حکومت ایسی اسٹیبلش ہو مدینہ سے باہر کہ وہاں سے رہ کر ہم مدینہ میں جو محمد کی حکومت اس کو ڈی اسٹیبلائز کر کے ختم کر دیں۔ اور انہوں نے کئی عرب قبیلوں سے پیکٹس کیے ہوئے تھے، حتیٰ یہ کہ روم کے اور ایران کے، روم کا قیصر، ایران کا کسریٰ، اس کو خط لکھے اور اس سے یہ کہا کہ اگر تم ہماری مدد کرو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر تو ہم مدینہ میں جب ہماری حکومت قائم ہو جائے گی، جو کہ چاہتے تھے کہ حضور کی حکومت کو ختم کر دیں، جب مدینہ میں ہماری حکومت قائم ہوگی مسلمانوں کو شکست دیں گے تو ہمارا اتحاد اور پیکٹ ہوگا پھر تمہارے ساتھ۔ روم کی طاقت اور ایران کی طاقت 2 بڑی طاقتیں تھیں۔ تو یہودیوں نے خط لکھا، یہ جو خط انہوں نے لکھا تھا یہ انہوں نے وعدہ خلافی کی اور اس عہد کو توڑ دیا جو رسول اللہ کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ رسول اللہ نے یہودیوں کے ساتھ یہ عہد کیا تھا کیونکہ وہ مدینہ میں رہتے تھے کہ اگر کوئی باہر سے حملہ کرے گا تو ہم تمہاری حفاظت کریں گے،
اور اگر کوئی مسلمانوں پر حملہ کرے گا تو تم چاہے ہمارا ساتھ دو یا نہ دو، کم سے کم اس کا ساتھ نہیں دو گے۔ یہ ایک معاہدہ تھا، اس معاہدے کو توڑا انہوں نے خود خط لکھ کر، کہ روم اور ایران کے بادشاہوں کو خط لکھ کر کہا کہ ہمارا ساتھ دو، ہم محمد کو ختم کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب وہ حکومت ختم ہو جائے گی تو پھر ہمارا تم سے اتحاد ہوگا، تمہاری ایک طاقت ایران کی، ایک روم کی، اور ایک ہماری خیبر میں۔ بہرحال یہ سپر پاورز کا جس طرح سے ہوتا ہے نا ٹرائیکا، یہ بننے جا رہا تھا۔ خیبر کے قلعے میں کھانا پینا تو تھا ہی بے شمار، کہا جاتا ہے اس کو امیروں کا نخلستان، اوسس آف دا ریچسٹ، یعنی کیا، حجاز میں جو سب سے زیادہ بہترین زراعت کا علاقہ، بہترین خیبر کی کھجوریں ایسی حجاز میں کہیں نہیں تھی۔ 2 لاکھ باسکٹس وہ بنتی تھیں کھجوروں کی، اتنی کھجوریں، اتنا مال و متاع، اتنا سونا، اتنا چاندی، پورے قلعے بھرے ہوئے، اور تلوار اور زرہ بنانے کی اس زمانے کی سب سے بڑی مشینری کا میں لفظ کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، جتنے بھی ابزار اور آلات اور وسائل وہ سب کے سب وہاں موجود۔ تو وہ تو خود اپنے آپ کو کہتے تھے کہ اب ہمیں سپر پاور، یہ آپ جوڑ لیجئے گا سارے، آپ کو آج اور پھر بالکل سمجھ میں آئے گا۔ یعنی ہتھیار ہمارے پاس ہے، سونا ہمارے پاس ہے، چاندی ہمارے پاس ہے، درہم دینار ہمارے پاس ہے، غلہ ہمارے پاس ہے، کھجوریں ہمارے پاس ہیں، ساری زراعتیں ہمارے پاس ہیں۔ اب کون ہے ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے؟ حضور مکرم نے لشکر تیار کیا۔ 7 ہجری کا واقعہ ہے، میں کانٹیکس آپ کو بیان کر دوں۔ 7 ہجری سے پہلے 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے۔ صلح حدیبیہ ہوئی مکہ کے کافروں سے، اور جب وہ صلح ہوئی ہے نا تو قرآن نے البتہ کہا 48 سورہ میں، سورہ فتح میں، کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے فتح مبین عطا کیا آپ کو۔ لیکن اس زمانے میں جو صلح ہوئی ہے نا وہ بظاہر ایسے ہوئی ہے کہ یہ تو رسول اللہ نے بہت کمپرومائز کر کے صلح کر لی ہے۔ آپ جانتے ہیں، جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں، بزرگ اپنے بچوں کو بتائیں کہ میں کیا کہنے لگا ہوں، اگر انہیں پوری تفصیل نہ معلوم ہو یا نہ سمجھ میں آ سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے عالم اسلام کی، جب صلح حدیبیہ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جتنا شک مجھے آج ہوا، محمد کی رسالت پر جتنا شک آج ہوا اتنا کبھی نہیں ہوا۔ اور شخصیت بہت بڑی ہے، میں نام نہیں لوں گا یہاں سے۔ انہیں حضور کی رسالت پر شک ہونے لگا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر، کہ یہ کیسے صلح کر لی حضور نے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی شخص چلا جائے گا آپ کے پاس تو آپ پابند نہیں ہوں گے واپس کرنے کے، لیکن آپ کا کوئی شخص آ جائے گا ہمارے پاس تو ہم پابند ہوں گے واپس کرنے کے۔ تو یہ بظاہر تو بڑی کمپرومائزنگ سچویشن ہے نا۔ اللہ نے کہا کہ اسی سے ہم آپ کو بڑی فتح عطا کریں گے، کہ لیکن آج جیسا رسالت پر شک ہوا ویسا مجھے کبھی نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شک چھوٹے چھوٹے ہوتے رہتے تھے، لیکن یہ کہ سب سے بڑا شک جو ہے نا وہ اس وقت ہوا۔ یہودیوں نے یہ دیکھا کہ جناب مسلمانوں کے پاس تو اتنی طاقت بھی نہیں کہ وہ مکہ کے کافروں سے لڑ سکیں، اب تو صلح پر آمادہ ہو گئے، اس لیے کہ ان کی جو اسٹرانگ طاقت ہے وہ ایک علی ہے بس، اس کے علاوہ تو کوئی ہے نہیں۔ تو ہم اگر خیبر میں اتنا مال و متاع جمع کریں گے، سونا چاندی سب اسلحہ تلواریں زرہیں، تو اب کون اس قلعے کو اکھاڑ سکے گا؟ تو ہماری حکومت ہوگی اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ، تو ہم مدینہ میں بھی رہیں گے لیکن وہاں سے بھی اپنی حکومت چلائیں گے، اور پھر مدینہ کی حکومت کو ڈیسٹیبلائز کر کے ختم کر دیں گے۔ منصوبہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ حضور مکرم نے لشکر لیا کہ جب تک خیبر کو نہ فتح کیا جائے اس وقت تک یہ یہودی سنبھلیں گے نہیں اور سدھریں گے نہیں۔ تو چلو علی آپ رک جائیے مدینہ میں، میں اب وہ روایت پڑھ رہا ہوں کہ یا رسول اللہ، یعنی آپ ایک ایسی گاڑی میں بیٹھے ہوں کہ آپ کو پتہ ہے جس کا انجن فیل ہے، تو اس وقت مسلمانوں کی وہ حالت ہے کہ علی کے بغیر کہا چلو پہنچے وہاں پر۔ خیبر کا بڑا علاقہ ہے، کل میں نے عرض کیا تھا کہ خندق بھی 4 ہفتے چلی اور خیبر بھی 4 ہفتوں بھی لکھا ہوا ہے، 40 دن کا بھی لکھا ہوا ہے۔ 40 دن ہمارے یہاں زیادہ پڑھا جاتا ہے، 40 دن تک یہ جنگ چلتی رہی۔ مسلمانوں نے حملہ کیا، کچھ قلعے فتح بھی کیے، کچھ شروع میں قلعے فتح بھی کیے، جو چھوٹے چھوٹے قلعے تھے وہ فتح ہوتے گئے، لیکن آخر میں ایک قلعہ رہ گیا تھا۔ اب جو ایک قلعہ رہ گیا ہے اس کا نام ہے قاموس، وہ قلعہ ہے کہ جس میں مرہب ہے اندر، وہیں پر انتر ہے، وہیں پر حارث ہے۔ حارث اور انتر مرہب کے بھائی ہیں، جب تک یہ فتح نہیں ہوگا اس وقت تک خیبر نہیں فتح ہو سکتا۔ حملہ کرتے ہیں مسلمان، لشکر یہ کہتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں پرچم ہے وہ بھاگ جاتا ہے تو ہم کیا کریں؟ جس کے ہاتھ میں پرچم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ لشکر بھاگ جاتا ہے تو ہم کیا کریں؟ یہ چل رہا ہے سلسلہ
کس کو پرچم دیا رسول اللہ نے؟ تاریخ میں تو بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے، حالات کی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ آپ کچھ کہتے ہیں کہہ نہیں سکتے. کسی کو پرچم دیا، پھر کسی کو پرچم دیا، شکست ہو رہی ہے، پھر شکست ہو رہی ہے، پھر شکست ہو رہی ہے. کہ ایک مرتبہ 39ویں دن حضور نے جلال کے عالم میں کہا لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. کل علم دوں گا میں اسے کہ جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرنے والے ہوں گے. وہ واپس نہیں پلٹے گا حتی یفتح اللہ بین یدیہ، اللہ جب تک اس کے دونوں ہاتھوں میں فتح نہ عنایت کر دے گا. ایک صلوات تو بھیجو نام حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر محمد آل محمد پر. جی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا اللہم محمد. ایک اور مل کے بلندر صلوات بھیجے گا نام حیدر کرار علی ابن ابی طالب. مجھے بتلایا گیا کہ کچھ ہندو دوست بھی تشریف فرما ہے مجلس امام حسین علیہ السلام، اور در سب کے لیے کھلا ہوا ہے، انسانیت کا در ہے، اور ہم اپنے ان تمام ہندو برادران کو اور دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں. اور ہماری کیا حیثیت اور اوقات ہے، آپ ہمارے مہمان نہیں ہیں، آپ مہمان اسی کے ہیں کہ جس کا یہ فرش عزا ہے. بہرحال جو بھی ہمارے ہندو بھائی یہاں تشریف فرما ہے، میں ان کی خدمت میں دیوی روپ کماری کے 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں. ایک ہندو شاعرہ ہیں، وہ ہندو شاعرہ، کیونکہ دیکھو علی کو جو ہے نا ہر شریف النفس انسان سے محبت ہے، ہر شریف النفس انسان کو علی سے محبت ہے. اس کے لیے کوئی مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے انسان ہونا ضروری ہے. علی سے محبت کے لیے خالی انسان ہونا ضروری ہے جو واقعاً اپنی انسانیت پر باقی ہے. اس لیے کہ ہر انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ شجاعت سے محبت کرتا ہے، ہر انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ علم سے محبت کرتا ہے، ہر انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ سخاوت سے محبت کرتا ہے، ہر انسان کی فطرت میں ہے کہ اگر اس پر مصائب آئیں تو وہ صبر کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، محبت کرتا ہے. جتنی بھی اعلیٰ ترین اخلاقی اقدار اور صفات ہیں وہ سب جمع ہو جائیں تو علی بنتا ہے. بکھرے ہوئے اوصاف نبیوں کے تمام، بکھرے ہوئے اوصاف نبیوں کے تمام یکجا کیے جائیں تو علی بنتا ہے. یہ تو جانتے ہو نا. تو پھر علی سے محبت تمام خوبیوں سے عشق ہے، علی سے محبت تمام صفات حسنہ سے عشق ہے. جارج جرداق نے بھی لکھا، جو کرسچن رائٹر ہے، اس کرسچن رائٹر نے لکھا الصوت العدالت الانسانیہ، مولا علی پہ کتاب لکھی. اس پر نے لکھا کہ انی لم اکن مسلمن، میں مسلمان نہیں ہوں، فضلا ان اکون شیعیہ. لیبنیز کرسچن رائٹر ہے جس نے عربی میں کتاب لکھی ہے. چجائے کہ شیعوں میں مسلمان ہی نہیں ہوں، ولیکن احب علی، لیکن میں علی سے محبت کرتا ہوں. اس لیے کہ عجب جملہ ہے، اس لیے کہ علی سے عشق تمام خوبیوں سے عشق ہے، علی سے عشق تمام کمالات سے عشق ہے. لہٰذا ایک اور کرسچن رائٹر نے لکھا علی نسخۃ مفردہ، علی وہ نسخہ ہے کہ جس کی کوئی کاپی نہیں ہے. دوسرا کوئی علی نہیں ہے. لہٰذا علامہ امینی کہتے تھے کہ اللہ نے کائنات کو ایک علی دیا ہے، اور اے شیعوں فخر کرنا کہ وہ علی تم شیعوں کے حصے میں آیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں اپنے ہندو بھائی کو جو جہاں جہاں تشریف فرما ہے اور وہ مجلس امام حسین میں ہے اور مولا علی کے مہمان ہیں اور امام حسین کے مہمان ہیں، دیوی روپ کماری کے 4 مصرے پڑھنے لگا ہوں، ہے میرے ساتھ. اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ علی سے جو محبت ہے خالی مسلمانوں کے لیے تھوڑی ہے، علی سے جو محبت ہے وہ تو ہر اس انسان کے لیے جو کمال کو چاہتا ہے. تو دیوی روپ کماری نے لکھا کہ اللہ، دیوی روپ کماری نے لکھا کہ
میں ایک مل کے صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی. اللہ سے ایک حرف جلی مانگ رہی ہوں, توجہ رکھنا, اللہ سے ایک حرف جلی مانگ رہی ہوں, میں اس کی ولایت سے ولی مانگ رہی ہوں, میں اس کی ولایت سے ولی مانگ رہی ہوں. اور لو کر دیا کونین کا دیوالیہ میں نے, لو کر دیا کونین کا دیوالیہ میں نے, میں اس کے خزانے سے علی مانگ رہی. حیدر حیدر حیدر. کیا کہنا یہ اپنے ان ہندو بھائیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہ جو مجلس شبیر میں تشریف لائے. تو عزیزوں اب 39 دن ہو چکے ہیں. رسول نے کہا کل میں علم اسے دوں گا. ایک ایک لفظ میں یہاں پر دریائے معانی ہے. یعنی حضور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب تک جو دیا وہ میں نے نہیں دیا, کل میں دوں گا. کل میں دوں گا. بخاری کے الفاظ ہیں, یہ خالی کرار غیر فرار نہیں ہے, باقی بالکل یہی لفظ ہے. لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا, یہ لفظ بھی ہے. کل علم دوں گا اس جو مرد ہوگا. کرار غیر فرار کا لفظ نہیں ہے بخاری میں, لیکن یحب اللہ و رسول و یحب اللہ و رسول, یہ لفظ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا, اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے. تو یہ تو طے ہو گیا نا کہ اب کل جسے علم ملنے والا ہے وہ اللہ اس کے رسول کا محب بھی ہے, اللہ اس کے رسول کا محبوب بھی ہے. تو دیکھیں باقیوں کے لیے کہا جائے گا کہ اللہ ان سے راضی ہو. باقیوں کے لیے کہا جائے گا اللہ ان سے راضی ہو. علی کے لیے خیبر کی گواہی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے. ہاں کل علم دوں گا اسے دوں گا جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا. بڑی بڑی تاریخ اسلام کی شخصیتیں ہیں جنہیں عالم اسلام میں ایک بہت بڑا مقام حاصل ہے. بس میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں, انہوں نے یہ کہا کہ کاش جو 3 فضیلتیں علی کو ملی تھیں ان میں سے کوئی ایک بھی مجھے مل جاتی تو میرے لیے زمین و آسمان کی ہر شے سے بڑھ کر تھا, ان 100 سرخ اونٹوں سے بڑھ کر تھا کہ جس پر عرب ایک ایک اونٹ پہ اتنا ناز کرتے تھے کہ ان کی ساری زندگی کے کسی ایک سرخ اونٹ ہوتا تھا, اس کی ساری زندگی کے لیے کفایت کرتا تھا. کہ میرے لیے ہر شے سے بہتر کہ جس پر سورج کی روشنی چمکتی ہے, کاش مجھے 3 میں سے ایک فضیلت ملتی, تینوں علی کو ملی. کہ پہلا یہ جناب خلیفۃ المسلمین کا فرمان ہے, خود انہوں نے کہا, یہ جو خود خلافت پر فائز, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ 3 فضیلتیں. اور پہلا یہ کہ خیبر میں علم علی کو ملا. دوسرا انہوں نے کہا کہ رسول کی نسل علی سے آگے بڑھی. یہ بڑی گہری بات ہے اس میں اگر آپ سمجھ سکیں تو, یعنی علی کی اولاد کو اللہ نے رسول کی اولاد کہا. اور تیسرا یہ کہ مباہلہ میں علی تھے جو نفس بن کر گئے رسول اللہ کے. کہ یہ کاش 3 فضیلتیں مجھے مل جاتی. خود سعد بن ابی وقاص, ان سے کہا حاکم شام نے کہ تم علی پر سب کیوں نہیں کرتے. اللہ اکبر, یہ صحیح کتابوں میں حدیث ہے. یعنی مولا علی پر سب و شتم کرنا اتنا عام تھا, تم کیوں نہیں کرتے علی پر سب, باقی کرتے تم کیوں نہیں کرتے. کہ میں اس لیے سب نہیں کرتا کہ علی کو 3 فضیلتیں ایسی ملی ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی کسی کو مل جائے تو اس کی نجات کے لیے کافی ہے, اور اس کے مقام فضیلت کے لیے بہت ہے. اور اس میں سے 2 تو انہوں نے یہی بیان کی کہ ایک خیبر میں علم ملا, ایک نفس رسول بنے, اور تیسرا یہ کہا کہ تبوک کے موقع پر جب علی کو چھوڑا مدینہ میں تو کہا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. علی تمہاری مثال مجھ سے ویسے کہ جیسے ہارون کی موسیٰ سے. ٹھیک ہے, حضور نے کہا کل علم دوں گا. اب اس روایت کو لیں کہ جب علی مدینہ میں ہے, یا اس روایت کو بھی لیں کہ علی خود ہیں وہاں پر لیکن شدید آشوب چشم میں ہیں اور ابھی جنگ میں حصہ نہیں لے رہے. تو اب علی تو اس وقت لڑ نہیں رہے, تو خواہش تو سب کی تھی کہ کل جو چھوٹے قد والے بھی تھے وہ پنجوں پر اچھل کر اپنا چہرہ رسول اللہ کو دکھلا رہے تھے.
اپنا چہرہ کہ کاش ہم سامنے آ جائیں، کاش ہمیں، لیکن دل میں ایک تسلی بھی تھی، چلو ہمیں نہ ملے علی کو تو نہیں ملے گا نا کم سے کم، بھائی ہم میں سے کسی کو ملے گا، ورنہ تو خیبر میں یعنی خندق میں بھی علی، اس سے پہلے احد میں بھی، اس سے پہلے بدر میں بھی، لیکن آج تو کسی اور کو ملے گا۔ اور 39 دن کے بعد حضور مکرم کی کیفیت یہ ہے کہ مصلی بچھایا اور استغاثہ بلند کیا۔ کہتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھی حضور نے، اور نماز حاجت پڑھنے کے بعد پروردگار اگر یہ آج قلعہ فتح نہ ہوا، کیونکہ 40 دن ہو چکے تو 40واں دن ہونے والا تھا، تو یہودیوں کی جرأتیں اتنی بڑھ جائیں گی، ان اہل کتاب کے لئے کہا کہ اتنی ان کی جرأتیں بڑھ جائیں گی کہ پھر ذرا دین اور اسلام باقی نہیں رہے گا۔ اے اللہ تو مدد کر اور میرے مددگار کو میرے پاس بھیج دے۔ وحی الہی نازل ہوئی کہ محمد کہنا شروع کرو ناد علیین۔ خیبر نعرہ حیدری آپ کو لگانا چاہیے تھا یہاں پر خود بخود۔ حیدر یو علی جی توجہ کیجئے گا، خیبر پہ رہیے گا بھی کہ ناد علیین مظہر لجائے تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بے ولایتک یا علی یا علی یا علی یا علی۔ ناد علیین مظہر العجائب، علی کو پکارو کہ جو مظہر العجائب ہے۔ تجدہ عونا لک فی النوائب، اے محمد اسے مددگار پاؤ گے اپنے مصائب میں، اپنے معاملات و مشکلات میں۔ کل ہم و غم سینجلی، ہر غم اور ہم دور ہو جائے گا، سینجلی فوراً ہی۔ یہ جو ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے وہ بھی پڑھ لیجئے تو غلط نہیں ہے کہ بے وحدانیت کا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، بے نبوت کا یا محمد، و ولایت کا یا علی، لیکن جو اصل ناد علی آپ کو منابع میں ملے گی وہ یہی ہے۔ اس لیے کہ یا اللہ کہنے والے سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یا محمد بھی خیر سے مانتے ہو یا نہیں، یا محمد والے سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یا علی بھی مانتے ہو یا نہیں۔ اس لیے کہ جو پرائمری میں ہو نا اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آگے سیکنڈری پہ جاؤ گے یا نہیں، جو سیکنڈری میں ہیں آگے پوچھتے ہیں بھئی جائیں گے یا نہیں، لیکن جو پہلے ہی ماسٹرز کر چکا ہے یا علی کہہ دو، یا اللہ بھی آ گیا، یا محمد بھی آ گیا، یا علی بھی آ گیا۔ ایک مختصر بیٹا چھوٹا سا پڑھنا۔ یا اللہم صلی علی محمد۔ توجہ رکھنا، میں خیبر کے حساس ترین مرحلے پر آ گیا۔ یا علی کہنے میں یا اللہ خود بخود اس میں شامل ہے، یا رسول اللہ خود بخود شامل ہے۔ دیکھو کلمے میں کیا ہے، لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں نا، کلمے لا الہ الا اللہ۔ میں تمام مسلمانوں سے کہتا ہوں مائکروسکوپ لگا کر چیک کریں کہ لا الہ الا اللہ میں کہیں ہم نے علی تو نہیں گھسایا ہوا، اچھی طرح چیک کر لیں، تسلی کر لیں خوب کہ لا الہ الا اللہ میں کہیں ہم نے چھپا کے کہیں گھسایا تو نہیں، نا نا۔ لا الہ الا اللہ صرف علی، صرف اللہ، توحید کے کلمے میں صرف اللہ اور کوئی نہیں، وحدہ لا شریک۔ لیکن حضور کے کلمے میں محمد رسول اللہ، حضور کے کلمے میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے کلمے میں کسی کا ذکر نہیں،
مصطفیٰ کے کلمے میں اللہ کا ذکر ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، محمد رسول اللہ. اور علی کے کلمے میں علی ولی و وسیع. علی کے کلمے میں اللہ کا ذکر بھی ہے، مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے. تو جو یا علی کہہ رہا ہے وہ خود بخود یا اللہ کو بھی مانتا ہے یا رسول اللہ کو بھی مانتا ہے. تو جب ہے کہ بے ولایتک نادی علی مظہر العجائب تجد عونا لک فی النوائب کلہم من وغم سینجلی بے ولایتک یا علی یا علی یا علی. آج بھی اس ناد علی کی تاثیر ایسی ہے. بزرگ تو جانتے ہی ہیں، ورد کرتے ہی ہیں، آپ کو ورد کرتے رہنا چاہیے. جب کسی مشکل میں آئے، جب کسی مصیبت میں آئے، ناد علی کی تسبیح نکالیں، ویسے ہی ورد کریں. اور ناد علی کی تاثیر اسی طریقے سے آج تک قائم و دائم ہے کہ آج تک مولا کائنات جو علی ابن ابی طالب کو پکارے بوسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس تک مدد پہنچتی ہے ناد علی کے ذریعے سے. اور جو تجربہ کر چکے ہیں، اور خالی خود تک مدد نہیں پہنچتی، خالی خود تک مدد نہیں پہنچتی، ناد علی کی تاثیر بہت زیادہ ہے. ناد علی کی تاثیر گھروں تک ہے، ناد علی کی تاثیر اور زیادہ بڑھ کر ہے، ناد علی کی تاثیر نسلوں تک ہے. 100 بار لے گئی سر بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا. اور میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، بھائی ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا. ہاں امیر المومنین اس کیفیت میں تشریف لائے. یہاں بے ولایتک یا علی یا علی یا علی السلام علیکہ یا رسول اللہ. جی ابو ذر اور سلمان علی کے ساتھ ساتھ، ایک طرف ابو ذر 8ویں درجے پر فائز مسلمان، ایک طرف نہیں 90 درجے پر فائز ایمان پر، اور ایک طرف سلمان جو 10ویں درجے پر فائز اور درمیان میں کل ایمان. ایک طرف سلمان، ایک طرف ابو ذر، درمیان میں خواجہ قمبر. یہ چلے اور حضور مکرم نے علی بن ابی طالب السلام کا استقبال فرمایا اور اپنے زانو مبارک پر علی کا سر رکھا. پھر گویا رحل رسالت میں قرآن ناطق موجود تھا. اور حضور مبارک نے اپنے لعاب مبارک کو، وہ کائنات کا پاکیزہ ترین لعاب، وہ مس کرنا شروع کیا امیر المومنین کے چشمان مبارک پر. اور چشمان مبارک پر مس ہونا تھا کہ علی ابن ابی طالب السلام فرماتے ہیں کہ جو آنکھوں کا درد تھا وہ ختم ہو گیا، تکلیف ختم ہو گئی. اور اس وقت ایک دعا بھی فرمائی کہ اتق حرن و برن، اللہ تمہیں ہر گرمی اور سردی سے بھی محفوظ رکھے. اور اس خاطر ہے کہ بعد میں مولا کائنات کے ایک صحابی تھے عبد الرحمن بن ابی لیلہ، وہ یہ فرماتے ہیں ان کے بیٹے کہ میں نے اپنے بابا سے ایک سوال پوچھا تھا کہ میں نے سنا تھا علی کے بارے میں کہ جب گرمی بھی ہوتی تھی تو وہ اگر سردیوں والا لباس پہن لیں تو کبھی ہمیں ایسے بھی نظر آتے تھے، اور کبھی اگر سردیاں ہوتی تھی اور گرمیوں والا لباس پہن لے تو ویسے بھی نظر آتے تھے. تو ایسا کیوں ہوتا تھا؟ تو کہتے ہیں میں نے یہی سوال، ان کے والد کہتے ہیں میں نے یہ سوال مولا علی سے پوچھا تھا. اور میں نے مولا علی سے پوچھ کر کہا تھا کہ یا علی آپ لباس کے بارے میں کبھی گرمی میں سردی کا لباس پہنے ہوتے ہیں، کبھی سردی میں گرمی کا لباس پہنے، ایسا کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ خیبر میں رسول اللہ نے مجھے دعا دی تھی کہ علی تم پر گرمی سردی اثر نہ کرے، اس لیے. اور پھر فرمایا مولا نے کہ وہ جو لعاب مبارک رسول اللہ تھا، اس کے بعد علی بن ابی طالب علیہ السلام. میں نے کہا نا یہ ایک ہی نور ہے، لیکن واقعات اسی طرح سے کہ پھر مولا نے کہا کہ میں نے اس طرح سے دیکھا کہ اس سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں، کیونکہ لعاب رسالت جو تھا وہ علی بن ابی طالب السلام کے نور میں ساتھ شامل ہو گیا. گویا رسول اللہ ایسے لعاب مبارک کو لگا رہے تھے کہ جیسے قرآن کے صفوں کو پلٹتے ہیں نا اب لعاب لگا کر، تشبیہ دے رہا ہوں. ہاں. اور پھر علی بن ابی طالب نے علم لیا، اور قاموس کے قلعے سے پہلے ایک بہت بڑا ریت کا ٹیلہ تھا. علی وہاں پر پہنچے، یہ روایت میں، خالی شاعری میں نہیں ہے، روایت میں ہے کہ علی بن ابی طالب وہاں پر پہنچے اور اس قلعے کے باہر اس ریت کے ٹیلے پر علی بن ابی طالب نے اس علم کو گاڑا. پتھر پہ علم دین کا گاڑا، للکار کے مرحب کو پچھاڑا کس نے، اصحاب پیمبر تو سبھی تھے موجود، بولو بولو در خیبر اکھاڑا. ہائے ہائے ہائے. یہ استاد میٹھی کا جہاں تک میں جانتا ہوں
ان کا یہ کلام ہے اور ان کے لکھے ہوئے یہ مصرے ہیں کہ پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے اور للکار کے مرحب کو پچھاڑا کس نے، اصحاب پیغمبر تو سبھی تھے موجود، بولو بولو در خیبر کو اکھاڑا کس نے۔ اور ان کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے کسی نے یہ بھی بات کہی اور جواب دیا کہ پتھر پہ علم دین کا گاڑا ہوتا، للکار کے مرحب کو پچھاڑا ہوتا، اصحاب پیغمبر تو سبھی تھے موجود، خیبر نہ سہی کچھ تو اکھاڑا۔ حیدر 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 حیدر۔ بات تمام ہو رہی ہے۔ یا علی، بس بات علی چلے اس پتھر پہ علم دین کے گاڑ دین کا جو علم ہے اس ریت کے ٹیلے پر اس پتھر پہ گاڑ کے چلے علی، اور سب سے پہلے مقابل پر اس قلعے کے لیے، جو کہ ایک قلعہ آخر میں رہ گیا ہے، لکھا ہوا ہے تاریخ میں کہ جیسے ہی علی نے اس علم کو گاڑا نا تو ایک یہودیوں کا بڑا سردار، مرحب سردار نہیں ہے، مرحب تو بڑا جنگجو ہے، سردار جو ہے نا اس کا نام بھی ہے تاریخ میں، وہ اوپر سے دیکھ رہا تھا اس قلعے کے اوپر سے، اس نے فوراً آ کر اندر کہا تمہاری شکست کا آغاز ہو گیا، ختم۔ کہا کیوں؟ ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں۔ کہ میں نے اپنی قدیم کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ جب کوئی ہمارے قلعے کو فتح کرنے آئے گا اور قلعے کے سامنے اس پتھر پر اپنے علم کو گاڑ لے اور وہ پتھر اس علم کو قبول کر لے، یہودی عورتیں قلعے پر چڑھ چڑھ کر اس منظر کو اب دیکھ رہی تھی کہ یہ کون آ رہا ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام آئے اور علی نے للکارا، حارث باہر نکلا سب سے پہلے، کہ جو مرحب کا بھائی ہے، بڑا بھائی ہے، حارث باہر آیا، کیونکہ یہ حارث اور انتر اب تک تو انہیں آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی، وہ پہلے ہی جو چھوٹے چھوٹے تھے نا انہی سے کام چل جاتا تھا، مسلمانوں کے بھی جو چھوٹے چھوٹے تھے ان کا، اور وہ وہیں سے فرار کر جاتے تھے۔ تو حارث باہر نکلا، ابھی تو ایک لمحے میں دیکھو حارث جو ہے نا وہ اللہ کا دشمن ہے، اور علی بن ابی طالب نے ایک وار سے اللہ کے دشمن کو فنار کر دیا۔ ایک خیبر میں حارث ہے، ایک غدیر میں حارث تھا، جس نے کہا تھا کہ محمد یہ بتلاؤ کہ یہ اللہ کی جانب سے نازل ہوا یا تم نے کہا ہے، اور اگر اللہ کی جانب سے تو اسی وقت مجھ پہ پتھر نازل ہو۔ سائل بعذاب واقع، ایک سوال کرنے والے نے عذاب کا سوال کیا اور اس وقت اس پہ پتھر آیا اور دو چیر ہوتا ہوا وہ بھی واصل جہنم ہو گیا، جانتے ہو نا۔ تو حارث جو غدیر میں تھا وہ تھا علی کا دشمن، لا الہ الا اللہ تو مانتے ہوئے آیا تھا، محمد رسول اللہ بھی ظاہر میں مان رہا تھا، علی ولی اللہ نہیں مان رہا تھا۔ خیبر میں جو حارث تھا وہ تھا اللہ کا دشمن، غدیر میں جو حارث تھا وہ تھا علی کا دشمن، جو اللہ کا دشمن تھا اسے علی نے مارا۔ منزل جو اللہ کا دشمن تھا اسے علی نے مارا، جو علی کا دشمن تھا اسے حارث کو جیسے فنار کیا تو پھر انتر آیا، اور انتر کو بھی پہلے ہی وار میں جب دو ٹکڑے کر کے علی نے پھینکا، تو پھر مرحب، اور مرحب دو دو خول پہن کر آیا ہے، دو دو زرہ باندھ کر آیا ہے، دو دو تلواریں لے کر آیا ہے، لہٰذا علی نے دو دو کر دیا تھا اسے۔ جو اوپر خول تھا نا اس کے اوپر ایک پتھر تھا کہ اگر تلوار پڑے بھی تو ایک سخت پتھر ہے، اس پتھر سے رک جائے، آگے نہ جانے پائے۔ اس نے کہا کہ رجس پڑھ رہا تھا، قد علمت خیبر انی مرحب، قد علمت خیبر انی مرحبا، خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں۔ میرے مولا نے اسے دیکھا اور فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، یہ وہ رجز ہے کہ جو آج تک نسلاً بعد نسل ہر شیعہ کے قلب میں وہ حرارت پیدا کر دیتا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا۔ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام ہائے ہائے حیدر،
بس آگے بڑھنا ہے مجھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. دیکھو حیدر جو ہے نا شیر کو کہتے ہیں, جانتے ہو, لیکن اردو کی تو مجبوری ہے نا, شیر بیٹھا ہو تو شیر, کھڑا ہو تو شیر, چل رہا ہو تو شیر. عربی میں ایسا نہیں ہے بھائی, عربی میں اور ہے. عربی میں اس لیے تو اپنے آپ کو عرب کہتے تھے, شیر کے الگ الگ الفاظ ہیں. اور آپ جا کر دیکھ لیجئے گا, حتیٰ ہندوستان سے جو برادران اہل سنت کے علماء ہیں ان کی ویڈیوز اب تک سوشل میڈیا پہ موجود ہے. میں کوئی شیعہ حوالے سے نہیں پڑھ رہا یہ کہ کسی کو لگے کہ شیعہ بائسنس ہے. شیر جب اپنی کچھار میں اپنے پیر سمیٹ کے خالی بیٹھا ہو تو اسے اسد کہتے ہیں. جب وہ اپنی کچھار سے اٹھے اور خالی چہل قدمی کر رہا ہو, ابھی دوڑ بھی نہیں رہا, حملہ بھی نہیں کر رہا, خالی چہل قدمی کر رہا ہے, اسے زرغام کہتے ہیں. یہ شیر چلتے چلتے اپنے شکار کو دیکھے اور اسے گھور رہا ہو, اسے غضنفر کہتے ہیں. آپ جب یہ اپنے شکار کو دیکھ کر گھور کر اس پر غرائے اور شیر کی دھاڑ جنگلوں میں سنائی دے, اسے زیغم کہتے ہیں. پھر یہ اپنے شکار پر پلک جھپک کر حملہ کرے, اسے حمزہ کہتے ہیں. جب یہ اپنے شکار کو دبوچ لے اور اس کی سانس بند ہونے لگے, اسے عباس کہتے ہیں. حیدر 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 حیدر. تو جو ہے آپ کی, میں پھر سے کہہ رہا ہوں, میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں تاکہ اچھی طرح سے بات پہنچ جائے. جب شیر اپنی کچھار میں اسے اسد کہتے ہیں, جب چہل قدمی کرنے لگے اسے زرغام کہتے ہیں, جب رک کر گھور کر دیکھے اسے غضنفر کہتے ہیں, جب دھاڑے اسے زیغم کہتے ہیں, جب لپک کر حملہ کرے اسے حمزہ کہتے ہیں, جب اپنے شکار کو دبوچ لے اور سانس بند ہونے لگے اسے عباس کہتے ہیں. اور یہی شیر جب اپنے شکار کے ٹکڑے ٹکڑے اسے حیدر کہتے ہیں. حیدر حیدر حیدر. بات تمام ہو رہی. انا الذی سمتنی امی حیدر زرغام و آجام ولیث قسورا. میں وہ جنگلوں کا بپھرا ہوا شیر ہوں. دیکھو یہ قسورا کا جو لفظ ہے نا قرآن میں بھی ہے. قسورا کا مطلب بھی شیر ہے, جنگل کا دھاڑتا ہوا شیر. یہ لفظ سورہ مدثر میں ما لہم عن التذکرۃ معرضین, انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ ذکر کو چھوڑ کر معرضین منہ موڑ کر بھاگے جا رہے ہیں. کأنہم حمر مستنفرہ, جیسے یہ بدکے ہوئے گدھے ہیں. حمر ہے جمع کا صیغہ, جمع ہے عربی زبان میں کم سے کم 3 یا اس سے زیادہ. تو یہ ایک ذکر کو چھوڑ کر بدکے ہوئے گدھے ہیں. قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی, کچھ بھی نہیں. جو بدکے ہوئے گدھے بھاگ رہے ہیں فرت من قسورہ, ایک شیر سے جو جنگلوں کا شیر ہے. جیسے ہی اس نے یہ رجس سنا نا وہ واپس پلٹا. تو وہاں پر یہودیوں نے کہا کہ تو واپس کیوں پلٹ آیا؟ کہا میری ماں نے مجھے بتلایا تھا. ہر ایک سے لڑ لینا, حیدر سے نہیں لڑنا, حیدر سے نہیں لڑنا. شیطان آ گیا. شیطان نے کہا کہ کوئی ایک حیدر تھوڑی ہے, ہو سکتا ہے یہ کوئی اور حیدر ہو اور تیری ماں نے کسی اور حیدر کا کہا ہو. اچھا دیکھو ویسے تو بات ہے نا کہ اب اگر اس مجمع میں میں کہوں کہ بھائی علی, تو ہو سکتا ہے کہ 100-150 علی بیٹھے ہوئے ہوں, نام تو ہو سکتا ہے. تو کہا بھائی حیدر, یہ ضروری تھوڑی یہی والا حیدر ہو, کوئی اور حیدر. شیطان کے بہکاوے میں پھر آیا. اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ تاریخ میں جو جو کبھی بھی علی کے مقابل پر آئے وہ خود سے نہیں آیا, شیطان اسے لے کر آیا. ہاں. اور جب واپس پلٹا تو علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ایک ایسا وار کیا
خود یہ ہمارے یہاں بعض علماء نے کتابوں میں اس طرح سے لکھا ہے کہ وہ جو پتھر تھا وہ ٹوٹا، اور پھر خول وہ ٹوٹی، اور پھر پیشانی، اور پھر چہرہ، اور پھر سینہ، اور 2 نیم ہوتے ہوئے اس طرح سے کہ اگر ترازو میں تولا جاتا تو بالکل برابر کے ٹکڑے ہوتے۔ علی نے چیرا مرحب کو، اور واصل جہنم جیسے ہی ہوا تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد وہ دروازہ جیسے 40 لوگ مل کر کھولتے اور بند کرتے تھے، علی نے 2 انگلیوں سے، تعجب نہ کرنا میرے بھائی، تعجب بالکل نہ کرنا، قمر جلالوی صاحب نے کہا تھا غنیمت جانیے 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے، غنیمت جانو 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے، جو 5 انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ جاتے۔ ٹھیک ہے، علی نے اس دروازے کو اکھاڑا، اس قلعہ خیبر کے اندر فوراً ایک خندق تھی، اس پر رکھا تاکہ مسلمان وہاں سے گزریں۔ وہ علی کے جو قلعوں سے گزار سکتا ہے مسلمان صحابیوں کو، وہ اپنے چاہنے والوں کو پل صراط سے نہیں گزار سکتا ہے کیا؟ ہاں، خیبر، جی خیبر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دست مبارک سے فتح ہوا اور مسلمان اندر گئے، اور خیبر کا ہی وہ موقع تھا کہ جب اتنا زیادہ مالی غنیمت ملا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا، اور جب علی ابن طالب اسلام کے حصے میں آیا تو مدینے واپس پہنچے تو سب کا سب مدینے کے غربا اور فقراء میں سے تقسیم کر چکے تھے علی، کہ علی خالی ہاتھ واپس پہنچے، اور جیسے ہی میں کیا عرض کروں، علی ابن ابی طالب اسلام پہنچے تو گھر میں سوکھی روٹی تھی، اور علی نے اس روٹی کو توڑنا چاہا تو روٹی ٹوٹتی نہیں تھی۔ دیکھیں، علم امامت سے مولا بھی جانتے ہیں اور علم ولایت سے بی بی بھی جانتی ہیں، لیکن سوال کیا کہ ابو الحسن ابھی تو آپ نے خیبر کا در اکھاڑا تھا اور یہ سوکھی روٹی یہ کیوں نہیں ٹوٹتی؟ کہا ما قلعت باب خیبر بقوت الجسمانیہ ولکن قلعتها بقوت الربانیہ۔ علی نے خیبر کو جسمانی قوت سے اکھاڑ کے نہیں پھینکا تھا، علی نے خیبر کو روحانی اور الہی قوت سے اکھاڑ کے پھینکا تھا۔ جب یہ خیبر فتح ہو گیا، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، جزیہ دینے پر وہ آمادہ ہوئے، اس کے ساتھ ہی تھا ایک اور علاقہ فدق کا، وہ بھی یہودیوں کا علاقہ تھا۔ اب وہاں سے پھر نہ سازش ہو، لہٰذا رسول اللہ نے ایک لشکر بھیجا پھر مولا علیہ السلام کی سربراہی میں، لیکن علی لشکر بھی کیا علی تنہا گئے تھے، کیونکہ بغیر لڑے وہ فتح ہوا فدق، اور پھر وہی فدق کا اگر لڑ کر کچھ حاصل ہو تو مال غنیمت میں سے 5واں حصہ وہ رسول اللہ کا ہے اور باقی مسلمانوں کا ہے، اور اگر بغیر کچھ لڑے کچھ حاصل ہو جائے تو سب کا سب رسول اللہ کا ہے۔ رسول اللہ کے حصے میں فدق کا علاقہ آیا، اور رسول اللہ نے آگے آیت نازل وآت ذی القربى حقہ کہ قرابت داروں کو حق دے دیجئے، اور رسول نے پوچھا جبریل سے کہ اللہ سے کہو کہ قرابت داروں کو حق دے دوں تو کس کو کیا دے دوں؟ کہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ یہ فدق فاطمہ کو دے دیں، اور یہی وہ موقع تھا کہ جب فدق حضرت زہرا سلام اللہ کو دیا گیا۔ یہ خیبر کی ایک مکمل تاریخ تھی، جس حد تک ہو سکتا تھا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ میں کل یہیں سے ہم بات کو آگے بڑھائیں گے، چونکہ کسی حد تک ہم نے بدر کو، احد، خندق اور خیبر کو آپ کے سامنے عرض کیا، اور کل انشاءاللہ جمل کو پیش کرنا ہے مجھے، حنین اور جمل، صفین، نہروان، یہ آگے 3 مجلسوں میں آنے والا ہے انشاءاللہ سے۔ بس بیٹا ایسے جی ولایت کے ساتھ برات بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے آپ نے دیکھنا بھی ہے کہ آپ نے کن الفاظ میں بھی بات کرنی ہے، اور موقع محل کی بھی مناسبت ہے، لہٰذا ہمیں اس انداز سے اپنی بات کو پہنچانا ہے۔ دیکھیں، ولایت ہے تو اعمال قبول ہیں، اور ولایت کی نشانی ہی یہ ہے
کہ پھر برات بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کون سے الفاظ آپ نے کس موقع پر کس طرح سے کہنے اس کے لیے بھی کہیں پر آپ نے کچھ چیزوں کا اہتمام رکھنا پڑتا ہے، تاکہ ہم اس ملک کے ایک اچھے شہری بھی کہلائیں اور ہمارے کہنے سے جو آنے والا ہے اس کا راستہ مزید کھلے، بند نہ ہو جائے انشاءاللہ سے۔ جی تو عزیزوں چلیں میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ کے دل کی بھی تسلی ہو جائے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب مولا کے فضائل ہی اتنے ہیں تو بھئی ولایت پڑھنی چاہیے، تولا پڑھنا چاہیے، یہ برات کیوں پڑھتے ہیں؟ برات بھی پڑھنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ زیارت عاشورہ دیکھیں، زیارت عاشورہ میں کیا ہے؟ امام حسین کی زیارت ہے، تعلیم کردہ امام باقر علیہ السلام، تو کیا نعوذ باللہ من ذالک امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس فضائل کم ہو گئے تھے یا ختم ہو گئے تھے کہ امام نے شروع کر دیا اللہم لنا اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد؟ تو یہ بات ذہن میں نہ لائیے گا، کیونکہ بعض لوگ اس پہ کنفیوز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس فضائل ہی اتنے ہیں تو برات کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بھی غلط ہے۔ فضائل، ہم برات اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے پاس فضائل کم ہے، لفظ بدل دوں، ہم تبرہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہمارے پاس تولا کم ہے، ہم تبرہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا تولا قبول ہو جائے۔ تو وہ ہر مقام اپنے اپنے اعتبار سے ہر عقیدے کا بیان بھی ضروری ہے، لیکن اس میں الفاظ کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عزیزوں میں ایک ہی لفظ میں آ رہا ہوں مصائب پر کہ علی کی شجاعت کا بیان آپ نے سنا، ایک اور سب سے ننھے علی کے مصائب کا بیان سن لیجئے، اور آپ تعداد میں تشریف فرمائیں، اس لیے مجھے کسی اور تفصیلاً کسی تمہید کی ضرورت ہی نہیں۔ بس علی کی وہ ایک ضربت جو ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، اور علی کی وہ ضربت کہ جو مرہب پہ ماری گئی، بس علی کی اولاد سے اس کی دشمنی اس طرح سے نکلتی رہی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس طرح سے کہ فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا، یہ مقتل کا لفظ ہے۔ کل